یعنی کہ اسلام کے اندر 4 عورتیں ایک ساتھ رکھنے کی اجازت ہے، لیکن اس کی ایک شرط بیان کی کہ اگر تم انصاف کرو تو، ورنہ ایک ہی پر اکتفا کرو۔ یہ اسلام میں جائز ہے کہ ایک ہی مرتبہ میں 4 شادیاں کی جا سکتی ہے۔ جائز ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں وہ شرائط بھی پائے جائیں۔ مثال کے طور پر 4 ایک سے زائد اگر کر رہا ہے، کبھی 2 یا 3، تو کسی کے ساتھ بھی ناانصافی نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری چیز اللہ رب العزت نے اس میں یتیموں کے جو حقوق ہیں وہ بیان فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ سے مدینہ گئے ہجرت فرما کر، اب چونکہ غزوات کا اور جنگوں کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ مکی زندگی جو آپ کی 13 سالہ زندگی ہے، ایک بھی جہاد نہیں ہے، ایک بھی جنگ نہیں ہے کفار سے۔ مدینہ جیسے ہی آپ گئے تو یہ جو 10 سال کا جو وقفہ ہے، یہ پورا کا پورا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جنگ اور جہاد پر مشتمل ہے، پورا 10 سالہ۔ اس وقفے کے اندر ظاہر سی بات ہے جب لڑائیاں ہوگی اور قتل و قتال ہوگا تو بیوائیں ہوگی اور یتیم ہوں گے۔ اس معاشرے میں یتیم اور بیوائیں بہت ہوئی۔ باقاعدہ جو یتیموں کے اور بیواؤں کے جو مال تھے اس کے اندر اچھا خاصا مطلب بولو تو مکسنگ ہونا شروع ہوئی، تو اللہ رب العزت نے جو ہے باقاعدہ اس کا حکم نازل فرمایا اور ایک بہت خطرناک قسم کی وعید بیان فرمائی، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، جو لوگ یتیموں کا مال ظلمن کھاتے ہیں، مطلب یعنی کہ زبردستی کھاتے ہیں، انما یأکلون فی بطونہم نارا، کہ وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ یتیموں کے بارے میں فرمایا کہ یتیم اگر مان لو کوئی کسٹڈی میں کوئی کفالت میں ہے تو فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، جب تک وہ نابالغ ہو۔ اب دیکھو یہاں پر بالغ کا لفظ نہیں فرمایا، رشدًا، یعنی مان لو کہ وہ بچہ اتنا مطلب وہ ہو جائے کہ جو مطلب اپنے مال کی حفاظت کر سکے، تو تم اس کا مال اس کے سپرد کر دو، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ۔ یہ اللہ رب العزت نے کیونکہ اس معاشرے میں یتیم اور بیوائیں بہت تھی، تو اللہ رب العزت نے یہ احکام، یہ حکم نازل فرمایا۔ اسی طریقے سے اسی سورہ مبارکہ میں میراث کا ایک پورا چیپٹر بیان کیا گیا، کس کو کتنا دیا جائے گا میراث۔ اس کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا للذکر مثل حظ الانثیین، مرد کو 2 حصے ملیں گے اور عورت کو 1 حصہ ملے گا۔ اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اور اکثر لوگ سوال کرتے بھی ہیں، اور اسی طریقے سے دشمنان اسلام کی طرف سے بھی سوال آتا ہے، تو یہ تھوڑا سا سوال پہلے سمجھنا، اس کے بعد پھر جواب سمجھنا آپ نے، کہ شریعت نے، اسلام نے جو ہے مرد کو ڈبل حصہ دیا اور عورت کو سنگل حصہ دیا۔ بظاہر عقل یہ کہتی ہے کہ عورت کو ڈبل ملنا تھا، مرد کو سنگل ملنا تھا، تو اس کا جواب یہ ہے عورت جو ہے وہ یا تو کسی کی بیوی ہوگی تو اس کا پورا خرچہ کس کے ذمہ؟ شوہر کے ذمہ۔ عورت کسی کی بیٹی ہوگی، اس کا پورا ذمہ باپ کے۔ عورت کسی کی بہن ہوگی تو پورا خرچہ بھائی کے ذمہ۔ عورت کسی کی نانی ہوگی تو نواسے پر، وغیرہ وغیرہ۔ یعنی کہ اسلام کی نظر میں عورت پر کمانے دھمانے کی کسی قسم کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ عورت کو مکمل صرف عورت کو یہ حکم ہے کہ وہ اپنی 4 دیواری میں اپنی عزت کی حفاظت کرے اور 5 وقت کی نماز پڑھے، اللہ اس کے رسول کے حکم پر کرے اور جنت کی جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ بس عورت سے صرف اتنا مطالبہ ہے۔ اب یہ ساری جو ذمہ داریاں ہیں وہ مرد پر ہے۔ اب اس کو اپنے طور پر سب کچھ کرنا ہے، یہاں تک کہ شریعت کا یہ حکم ہے کہ بچہ جب بالغ ہو جائے تو بالغ ہونے کے بعد میں باپ کی جو آخری ذمہ داری ہے شرعی اعتبار سے، وہ ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ اس کا نکاح کر دے۔ اب نکاح کرنے کے بعد میں اس کی ساری ذمہ داری اس بچے پر ہے، اب یہ باپ پر نہیں ہے، اب یہ خود اپنے پیر پر کھڑا ہو گیا۔ وہ تو ہماری سوسائٹی میں اللہ کا شکر ہے کہ مطلب باپ جو ہے وہ بیٹے کے لیے یا ان کے پوتے اور پتہ نہیں کتنی نسلوں کے لیے کر جاتا ہے، تو یہ کیا احسان ہے، مگر شرعی اعتبار سے تو مکمل ذمہ داری جو ہے وہ کس پر ہے؟ مرد پر ہے کمانے کی۔ تو اس لیے جو ہے کیونکہ اس کا کوئی ذریعہ آمدنی نہیں ہے، اس لیے جو ہے اس کا ڈبل حصہ ہے، اور عورت کے ذمے کچھ بھی نہیں ہے کمانے کا، اس کو کسی نہ کسی طریقے سے ملے گا، اس لیے اس کے ذمے اور اس لیے اس کو سنگل حصہ۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں تو عورت بہت پسی ہوئی ہے، بہت مجبور ہے، بہت زیادہ جو ہے مطلب اس پر ظلم ہو رہا ہے، تو پھر اس کا کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کا حساب قیامت میں ہو جائے گا۔
ایک ہے دنیاوی قانون. یہاں پر اس کی جو ذمہ داری ہے، اگر کبھی مان لو کسی بھائی پر یہ آ رہا ہے، کبھی حکم عائد ہو رہا ہے، اس کا حق اس پر ہے اور بھائی ادا نہیں کر رہا ہے یا شوہر ادا نہیں کر رہا ہے، تو یہ ساری دنیاوی اعتبار سے اپنی زندگی تو وہ کاٹ کر چلے جائے گی، لیکن آخرت کے میدان میں وہ اس سے بچ نہیں سکتا. یہ ہے. اور ایک چیز یہ ہے اس میں میراث کے سلسلے میں کہ عموماً جو ہے ہم یہ سمجھتے ہیں مسجدوں میں، مدرسوں میں اور دینی کاموں میں ہم خود خرچ کریں، لیکن جہاں میراث تقسیم کرنے کی باری آتی ہے، بہنوں کو دینے کا مسئلہ آتا ہے، تو وہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ یار وہ ہو جاتے ہیں. جبکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مسجد مدرسے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مسجد مدرسے میں نہ دیا جائے، آپ دیں، لیکن مسجد مدرسے میں اسی طریقے سے دفاعی کاموں میں، خیر کے کاموں میں، ان تمام جگہوں پر خرچ کرنا نفل ہے. نفل آپ کریں گے تو ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو گناہ نہیں. لیکن میراث اگر کبھی مان لو بہن کا حق آ رہا ہے تو یہ جو کہ قرآن کا حکم ہے، اس لیے یہ فرض ہے. فرض عموماً ہمارا معاشرہ اس سے بہت پیچھے ہے. اس میں ایک چیز یہ بھی دیکھی جاتی ہے کہ بہن، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بہن معاف کر دیتی ہے کہ بھائی میں نے جو ہے والد صاحب کا جو بھی ترکہ ہے، جو بھی میرا حصہ ہے، میں نے معاف کر دیا. تو ایسی معافی کا شریعت میں کوئی اعتبار نہیں ہے. آپ اصول کے مطابق مسئلے کے اعتبار سے آپ حصے مقرر کریں اور بہن کا حصہ بہن کے حوالے کر دیں، اس کے بعد وہ آزاد ہے. اب یہ دیکھا جائے گا کہ اب آج کے زمانے میں کوئی ایسا ہے کہ جس کے پاس میں پیسہ آنے کے بعد میں وہ کسی کو لوٹا دے، اس کے بعد اگر مان لو وہ لوٹا دے گی تو جو اس کی مرضی ہے، لیکن صرف اس کا کہہ دینا ہی کافی نہیں ہے. کیونکہ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ عورت جو ہے ہمارے معاشرے میں بہت مجبور ہے. مان لیجیے کہ اگر کبھی مثال کے طور پر بہن کے دماغ میں یہ بات کبھی آئی کہ اگر میں نے بھائیوں سے والد صاحب کی میراث اگر میں نے مانگ لی تو ہو سکتا ہے کہ میرا دروازہ بند ہو جائے، کیونکہ وہ ایک اپنے طور پر ایک ڈرتی ہے وہ، تو کہیں وہ مطلب یہ نہیں کہ مجبور ہو کر کہیں مطلب وہ پریشر میں تو نہیں منع کر رہی ہے، اس کو بھی دیکھا جائے گا. تو کل ملا کر جو ہے یہ ہمارے معاشرے کی بہت ہی خطرناک مطلب ایک بیماری ہے کہ عموماً لوگ اس سلسلے میں کوتاہی برت رہے ہیں.